شاہد افریدی کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا ستارہ تھا جسے انٹرٹینمنٹ کا دوسرا نام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں کوئی بھی ماں ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی جیسے پاکستان کے گریٹ آل راؤنڈر شاہد افریدی تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹنگ کے دم پر دنیا کے بڑے سے بڑے گیند بازوں کے دلوں میں خوف قائم کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے 20ویں صدی میں کرکٹ کو انٹرٹینمنٹ کا کھیل بنا دیا۔ حالانکہ اس دور میں میگراتھ اور بریٹلی جیسے بولر ہوا کرتے تھے، مگر افریدی نے چوکوں چھکوں کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان کے چنگل سے کوئی بولر نہیں بچ پایا۔ یہ وہی تھا جس نے کئی گیند بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا اور کرکٹ کو بلے بازوں کا کھیل بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریدی کی 10 مہارت بازیاں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے۔ شاہد افریدی کی تیز ترین سینچری۔ دوستو، شاہد افریدی نے اپنا پہلا امتحان اس وقت پاس کیا جب انہیں ایک سپنر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اس ٹائم پاکستان کے پاس گریٹ سپنر اور کمال کے فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تیز ترین بولر شعیب اختر بھی پاکستانی ٹیم میں 5 سال جگہ نہ بنا پائے، مگر افریدی ایک ایسا قدرتی ٹیلنٹ تھا جس نے اپنی جادوئی بولنگ سے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں دنیا کا بہترین پاور ہیٹر بن سکتا ہے۔ یہ بات ہے 1996 کی، جب افریدی کو 8ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ یہ اپنی پاور ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر چکا تھا اور ٹیم میں ایک بہترین پاور ہیٹر بن کر ابھر چکا تھا۔ ان دنوں پاکستانی ٹیم کی کپتانی سعید انور کیا کرتے۔ ایک دن ایسا آیا جب افریدی کو نمبر 3 پر بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ یہ وہی دن تھا جب انہوں نے سری لنکن ٹیم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور صرف 37 گیندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سینچری میں انہوں نے 11 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ ان کا یہ ریکارڈ کرکٹ کی دنیا میں 17 سال راج کرتا رہا، مگر بعد میں ٹوٹ گیا۔ افریدی کو ان دنوں ایک خطرناک بلے باز کے روپ میں جانا جاتا، کیونکہ یہ 5-10 منٹ بیٹنگ کرتے اور سامنے والی ٹیم کا برا حال کر دیتے۔ اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2009 اور افریدی کی مہارت بازیاں۔ دوستو، اوڈیائی کرکٹ کو ایک نئی پہچان دینے والے افریدی اب T20 کرکٹ میں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ اس دور میں انہیں سب سے خطرناک بلے باز اور جادوگر سپنر مانا جاتا۔ جب کبھی بولر کو ڈرانا ہو تو افریدی کو بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ اس ٹورنامنٹ کا آغاز انگلینڈ میں ہوا اور 12 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں سے 4 ٹیمیں ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، پاکستان اور سری لنکا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلا سیمی فائنل پاکستان نے جیت لیا۔ اس میچ میں افریدی نے 34 گیندوں پر 51 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور 4 اوورز میں صرف 16 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں اور پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ جبکہ دوسرا سیمی فائنل سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا، جسے سری لنکا نے 57 رن سے جیت لیا۔ اور اب باری تھی ٹورنامنٹ کے سب سے بڑے میچ یعنی فائنل کی، جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں افریدی نے 54 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور پاکستان کو 8 وکٹوں سے فائنل جتوا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کو چیمپئن بنانے والے شاہد افریدی ہی تھے، جنہوں نے اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے کمال ہی کر دیا۔ موسٹ سکسز ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو، افریدی ایک ایسا پلیئر تھا جس نے اپنے کیریئر میں دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کو دھول چٹائی۔ کرکٹ میں ان کا مشن چوکوں چھکوں کا تھا۔ یہ 4-5 منٹ بیٹنگ کرتے اور حریف ٹیم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا اور ایسے ریکارڈ قائم کیے جو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ افریدی دنیا کے واحد ایسے پلیئر ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگا چکے ہیں۔ یہ 117 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے اور 351 سکسز لگا چکے تھے۔ ان کے تیز ترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے یونیورس باس یعنی کرس گیل بھی سٹرائک ریٹ کے معاملے میں ان سے کافی پیچھے تھے۔ گیل 87 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے مگر افریدی سے کافی سلو تھے، اسی لیے تو انہیں گیند بازوں کی عزت کا لٹیرا کہتے ہیں۔
اب لالا کی یاد میں ایک لائک تو بنتا ہے، تو دیر کس بات کی بھائی، ٹھوک دیجئے۔ بنگلہ دیشی پلیئرز کرائم اور افریدی کا لاٹھی چارج۔ دوستو اگر آپ ایک حقیقی کرکٹ لور ہیں تو آپ لالا کی اس دھواندار اننگ کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے، جب انہوں نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے ایشیا کپ 2014 کے ایک اہم میچ میں بنگالی ٹائیگرز کے جبڑوں سے فتح چھین لی۔ اس غیر یقینی فتح کے بعد سارا شیر بنگلہ اسٹیڈیم آنسوؤں، سسکیوں اور آہوں میں بدل گیا۔ بنگالی حسینائیں زاروں قطار رونے لگی۔ یہ ایک قسم کا سیمی فائنل تھا۔ بنگالی ٹائیگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 226 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا۔ اتنے بڑے ٹارگٹ کے بعد بنگالی ٹائیگرز کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی، کیونکہ دوستوں میچ میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب پاکستانی ٹیم کو صرف 52 گیندوں پر 102 رنز کرنے تھے اور ان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی، مگر بنگالی ٹائیگرز بھول چکے تھے کہ لالا ابھی باقی ہے۔ بوم بوم اس نازک صورتحال میں کریز پر آئے اور آتے ہی ہمیشہ کی طرح لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ اس میچ میں لالا کو بال نہیں بلکہ فٹ بال نظر آ رہا تھا جو ان کے بیٹ کو ٹکراتا اور باؤنڈری کے باہر کی سیر کرتا۔ لالا نے اس میچ میں 25 گیندوں پر 59 رنز کی دھواندار اننگ کھیل کر شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں سناٹا طاری کر دیا۔ اس بے رحمانہ لاٹھی چارج کی وجہ سے پاکستان نے یہ میچ 50ویں اوور میں جیت لیا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فاسٹسٹ بال ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو گیند بازوں کی عزت لوٹنی ہو یا پھر ہوٹنگ کرنی ہو، افریدی تو سب سے آگے تھے۔ 1996 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پاکستانی ٹیم کے پرماننٹ حصہ بن چکے تھے، کیونکہ یہ پاکستانی ٹیم میں میچ وننگ کا رول پلے کرتے اور اپنی بہترین بیٹنگ، فیلڈنگ اور جادوئی بولنگ سے کئی ہارے ہوئے میچ جتوا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کرکٹ فیلڈ کا 5 in 1 بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہ پاور ہیٹنگ تو کرتے ہی تھے، جب ضرورت پڑتی تو یہ اوپر آ کر لمبی اننگ بھی کھیل جاتے۔ افریدی اپنی ٹیم کے لیے جادوئی بولنگ بھی کرتے اور بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتے۔ جب ٹیم کو ضرورت ہوتی تو انہیں فاسٹ بولر بھی بننا پڑتا۔ ایک بار تو انہوں نے کرکٹ کی سب سے تیز ترین گیند 134 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینک کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ آج کل تو فاسٹ بولر بڑی مشکل سے اتنی سپیڈ نکالتے ہیں، تو سپنر کیسے افریدی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ ریکارڈ 2011 کو نیوزی لینڈ کے خلاف قائم کیا، جو 11 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے۔ لانگسٹ 6 ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو 21ویں صدی میں افریدی کا قہر اتنا بڑھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر بچہ ان کا دیوانہ ہونے لگا۔ حالانکہ ان دنوں اے بی اور یونیورس باس بھی اپنے بلے بازی کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن افریدی کو مونسٹر 6 کا بانی کہا جاتا، کیونکہ یہ آتے ہی گیند بازوں کی پٹائی کرتے اور لمبے لمبے چھکے لگاتے جو کراؤڈ کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم کے باہر جا گرتے۔ ویسے تو یہ 400 سے زائد 6 لگا چکے ہیں، مگر ان کے 2 چھکے ایسے ہیں جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل چکے ہیں۔ یہ بات ہے آسٹریلیا اور پاکستان کے ون ڈے میچ کی، جب افریدی نے ایک زوردار چھکا مارا جو اسٹیڈیم کے باہر جا گرا۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کا 5واں لمبا ترین چھکا تھا، جس کی لمبائی 130 میٹر تھی۔ یہی نہیں، افریدی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے تھے اور دنیا کرکٹ کے مونسٹر بن کر سب کو ڈرانا چاہتے تھے۔ یہ خواب ان کا اس وقت پورا ہوا جب پاکستان اور درشن افریقہ کے درمیان ون ڈے میچ کھیلا گیا۔ اس میچ میں انہوں نے اتنا لمبا چھکا مارا کہ گیند آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی اسٹیڈیم کے باہر پارک میں جا گری۔ اس چھکے کی لمبائی 158 میٹر تھی اور یہ دنیا کا لمبا ترین 6 تھا جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل گیا۔ اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ دوستو البرٹ رول ایک ایسا کرکٹر تھا جس نے 1889 میں 150 میٹر لمبا چھکا لگایا، جس کا ریکارڈ 124 سال بعد افریدی نے 2013 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 158 میٹر لمبا 6 لگا کر توڑا۔ تو افریدی کا ریکارڈ کون ماں کا لال توڑ سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دی ماسٹر آف گوگلی، شاہد افریدی۔
दोस्तों जब दुनिया क्रिकेट से गूगली जवाल का शिकार होने लगी तो वह शाहिद अफरीदी ही थे जिसने इस डिलीवरी को एक नई पहचान दी और अपनी शानदार गूगली से कई बल्लेबाजों का शिकार किया। अफरीदी एक खौफनाक स्पिनर बन चुके थे जो अपनी गेंदबाजी से नामी गिरामी बल्लेबाजों को फंसाना पसंद करते। इनकी गूगली इतनी खतरनाक होती कि बल्लेबाज इनका सामना करने से ही डरते। इन्होंने अपने कैरियर में कई बल्लेबाजों को तहस नहस किया और एबी जैसे बल्लेबाजों का शिकार करके सबको हैरान कर दिया। बेस्ट फिनिशर इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट लवर हो जो शाहिद अफरीदी की महारतों से मुतासर ना हुआ हो। इन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग के दम पर क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे दीवाने पैदा कर दिए जो इनकी याद में रोया करते थे, और कई क्रिकेट लवर तो ऐसे थे जिन्होंने अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट को देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट में एंटरटेन करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी थे। जब ये मैच खेलने के लिए आते तो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड को खचा खच भर देते। अफरीदी का नाम भी उन खिलाड़ियों में लिया जाता है जो क्रिकेट में एक बेहतरीन मैच फिनिशर के तौर पर जाने जाते, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हारे हुए मैच जितवाए। जब कभी प्रेशर में तेज रन्स करने की जरूरत पड़ती तो अफरीदी को मैदान में उतारा जाता। फिर क्या होता है दोस्तों, ये चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि हारे हुए मैच को जीत में बदल देते। इसीलिए तो इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड हिटर माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप अफरीदी के हकीकी लवर हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।